جتنی شاعری ہے نا ساری کی ساری صرف اور صرف نعت ہے، ایک حرف بھی اس میں دوسرا نہیں ہے۔ مکے میں قحط پڑ گیا، سرکار ابو طالب رسول اللہ کو اٹھا کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے کے بارش مانگو تو ابھی ٹوٹ کے برس پڑے۔ یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہ بیواؤں کا سہارا ہے۔ بچہ تو 3-4 سال کا ہے۔ دین کے اوپر تو 2 ہی چیزیں لگی ہیں، یا پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے، یا ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا خون ہے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ معراج جو ہے وہ آسن تکویم پہ اگر انسان کو بنایا ہے تو آسن تکویم کا کو ترجمہ ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ہم نے بھی تو کچھ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا۔ اللہ اکبر۔ لوگ بھی معنی پہ پھنسے رہے تو پھنسے رہے ہیں۔ ابدیت کا معنی اور ہے، وہ ٹھیک ہے، ابدیت کا معنی اور ہے۔ بندگی ہم نے اس کو جس طرح کیا ہے وہ انسانیت کے آگے کھڑا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ انسانیت، میں چونکہ دیکھیں جی میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں۔ بالکل صحیح۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ بندوں کے آگے نہیں نہ کھڑے ہو سکتے۔ میرے دادا جی، میں بار بار ابھی میں ایموشنل ہو جاتا ہوں ان کی بات کرتے ہوئے، لیکن وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ پتر قیامت والے دن ایک ایک نیکی لوکاں دے کام آنی ہے، تے جے تینوں لگے نہ کوئی دکھی ہے تے دے دیں، دے دیں۔ آئے ہائے، آئے ہائے، آئے ہائے، تے دے دیں، کوئی گل نہیں۔ اوف، مجھے ان کے جملے یاد ہیں۔ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مرنے کے بعد، لیکن نیت تو یہ رکھنی ہے نا یار۔ ادھر تک دنیا میں پھر کیا، اگر قیامت کے دن یہ حالات ہوں گے تو جب دنیا میں پھر آپ کیسے برتاؤ کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ میں تو جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تو گناہ گار ترین آدمی ہوں، میرے پاس تو شاید ہوگی بھی کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے چونکہ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور یہی سنت میں نے دیکھی ہے۔ امت کے لیے دعائیں کرنا اور رونا، یہ بھی تو سنت ہے۔ اب امت کے لیے سرکار روتے تھے تو کیا ہمیں یہ نہیں کہا گیا کلکم رائن و کلکم مسئول، کہ تم میں سے جو بھی اپنی ریت کے بارے میں اس کے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، نفس الرحمہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کی ایک ایک سانس رحمت ہے، ایک ایک سانس انسانیت کی ہے۔ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ایک ایک سانس اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے۔ حضور غوث اعظم شاہ جیلانی، حضور داتا گنج بخش، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور معین الدین چشتی اجمیری، حضور موج دریا بخاری، یعنی یو نیم اینی ون، ان کا کام کیا تھا؟ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت، انسانیت کے لیے ایک ایک سانس، ظلم بھی سہے، ایک ایک چیز، انسانیت کی خدمت۔ تو یہ اصل ہے نا رونا ان کے لیے، یا اللہ ان کا بھلا کر دے۔ چلیں کسی کو نہیں کو اچھا کر سکتے تو کم از کم اپنے سجدوں میں کسی کے لیے رو کے اس کی ہدایت کی دعا تو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسالت مآب سرور انبیاء جن کو اللہ رؤوف الرحیم کہتا ہے، وہ جناب اویس کرنی کو جب اپنا جبہ بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کریں، دعا کریں، ٹھیک ہے؟ نفس الرحمہ کا مطلب بھی تو وہی ہے۔ یہ جو ہے وہ سرکار اور یتیموں کے ساتھ، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا یتیموں کے ساتھ محبت۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے، سیرت شام میں بھی ہے، اور شبلی نعمانی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک بچہ عید والے دن رو رہا تھا، آپ گزر رہے تھے تو اس کو دیکھ کے اس کے پاس گئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کا بیٹا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے، اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی آج کپڑے دیتا۔ رسالت مآب نے اپنے گھر سے کپڑے منگوائے اور اس کو کپڑے دیے، پیسے دیے، اور اسے کہا، یہ جو مولا علی نے کہا تھا نا کہ یتیم بچوں کو، یہ رسالت مآب کی سنت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو ہے تم، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے، کہنا محمد ابن عبداللہ کا بیٹا۔ تو یہ جو ہے نا یہ سرکار ابو طالب یتیموں کی کفالت کرنے والے۔ اچھا، رسالت مآب کی نعت کا پہلا شعر، پہلی نعت تو جناب ابو طالب نے لکھی ہے جو سرکار دنیا میں تشریف لائے آپ کا چہرہ دیکھ کے۔ دوسری یا تیسری نعت جو سرکار کی ہے یہ دیوان ابو طالب میں، یہ صرف نعتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ دیوان ابو طالب علیہ السلام جتنی شاعری ہے نا ساری کی ساری صرف اور صرف نعت ہے، ایک حرف بھی اس میں دوسرا نہیں ہے۔ ایک نعت ہم اپنے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے جب ہم 4th 5ویں میں ہوتے تھے۔ پھر رسالت مآب 3 یا 4 سال کی ایج ہے، مکے میں قحط پڑ گیا،
سرکار ابو طالب رسول اللہ کو اٹھا کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بچہ گود میں، اور فل بدی شعر پڑھتے ہیں کہ اے مکے والوں، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے کے بارش مانگو تو ابھی ٹوٹ کے برس پڑے، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہ بیواؤں کا سہارا ہے۔ بچہ تو 3-4 سال کا، کون سی آنکھ تھی ابو طالب علیہ السلام کے پاس جو آنے والا وقت دیکھ رہی تھی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے کون سی ایسی بصیرت دے دی تھی کہ جو آنے والے وقت کو دیکھتی تھی۔ اللہ فقیروں اور محتاجوں کو عزت کرنا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک مانگنے والا آ گیا، رسالت مآب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اس لوگوں نے اس کو اگنور کیا کیونکہ رسالت مآب گفتگو فرما رہے تھے۔ رسالت مآب نے گفتگو روکی اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو تو کسی فقیر کے ساتھ، کسی مانگنے والے کے ساتھ بے اعتنائی مت کرنا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ تھوڑا دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں پڑھنے لگا والی آیت جو ہے وہ جو ہے بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ جو ہے نا، یہ وہ آیات جب اتری ہے نا تو رسالت مآب بہت رویا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور سنت ہے میں جو بار بار کرتا ہوں، مجھے یہ سنت، رسالت مآب نے ہمیشہ اپنے گھر سے محبت کی، ہمیشہ۔ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب دنیا سے گئیں تو 1 سال کا کام ہے، رسالت مآب نے امام حسن حسین علیہ السلام سے محبت کی۔ رسالت مآب سرور انبیاء کی حدیث ہے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو علی سے، ٹھیک ہے، انا وعلی من نور واحد۔ تو اس گھر سے محبت بھی تو سنت ہے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہم جو ہے وہ اس گھر سے بغض رکھتے ہیں، ہمیں مولا حسن حسین کی باتیں بری لگتی ہیں، ہمیں مولا علی علیہ السلام کی باتیں بری لگتی ہیں، ہمیں پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، سرکار ابو طالب کا، سرکار عبد المطلب کا، سرکار عبداللہ کا ذکر برا لگتا ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ جبکہ ان کی محبت رسالت مآب نے، ان کی محبت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ، یعنی پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پردہ کرنے کے بہت سال بعد تک ان کی سہیلی جو نفیسہ ہیں، رسالت مآب ان کو تحائف بھیجتے تھے، ان سے ملنے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھر کی عزت کرتے تھے، جناب خویلد کے خاندان کا کوئی شخص آ جاتا تھا تو آپ اس کی تکریم کرتے تھے۔ رسالت مآب نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے، اسی گھر سے محبت۔ مولا حسن حسین، یعنی امام نسائی نے اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ خصائص علی لکھ دی، پھر جو ہے وہ جناب المودت کے نام سے اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ تابعین نے، میرا جب نام ایگزیکٹلی بھول گیا، شیخ سلیمان بن ابراہیم ہے جنہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے کتاب، یہ سن میرا خیال 81 ہجری میں یا 71 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 100 سال کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ کمپائل ہو گئی تھی، کہ یہ جو وہ حدیثیں جو رسالت مآب نے اپنے اس گھر کی خاطر تھیں، تو آج امت ان کا نام بھی نہیں لیتی۔ آج امت کو یہ سنت بھی بھول گئی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت کیسے کرنی، یعنی اللہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو وہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کا مال جو ہے وہ کام آیا دین میں، اور یتیماً فآویٰ وہ سرکار ابو طالب۔ دین کے اوپر تو 2 ہی چیزیں لگی ہیں، یا پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے، یا ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا خون ہے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ یا ابو طالب کی اولاد ہے، بدر میں، احد میں ابو طالب کے بچے ہیں، کربلا میں، آگے آج تک وہ سرکار ابو طالب کی اولاد ہے، یا پاک بی بی کا مال ہے، اور کیا ہے؟ رسالت مآب نے اس گھر سے محبت جو ہے وہ کرنی سکھائی ہے، ہم اس گھر سے محبت نہیں کرتے، اور یہی تو محبت تھی، یہی تو محبت تھی کہ حضرت بلال کو جب امام حسن حسین نے کہا ہے کہ اذان دیں تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کا وقت آیا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہی تو محبت تھی۔ رسالت مآب اور ان کے گھر کی محبت میں آنسو بہانا بھی تو سنت ہے،
جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا محمد عبد صالح والی حدیث، وہ جس میں انگوٹھی کا ذکر کیا تھا یمنیوں کا، تو وہ یمنی کیا کرتے تھے، رسالت مآب نے 10 سال ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی میں آئیں اور مسجد نبوی میں وہ تلواروں کا رقص کر سکیں محمد عبد صالح کی ٹون پہ. یہ بھی تو محبت ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو ہم ان کے گھر کے لیے، رسالت مآب کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ان کے گھر سے محبت کرتا. اللہ نے کہا کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں جو ہے وہ آپ کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھنا. مودت اور محبت کا تو بہت ہی فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. مودت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین محبت کا نام ہے. اللہ اکبر. مودت کی مجھے پوری دنیا میں اتنے سال ہو گئے ہیں جی، مجھے کوئی ایک مثال کے علاوہ دوسری ملی نہیں. وہ ہے مچھلی. مودت، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. باہر نکلے گی مر جائے گی. آپ اس کو بھون کے نمک لگا کے جلا کے پکا کے کھا لیں گے، پھر پیاس لگائے گی، پھر پانی طلب کرے گی. یہ مودت کا تھا کہ اگر میری محبت، میری اولاد کی، میرے گھر کی محبت تم میں سے نکل جائے، تمہاری کم سے کم جان نکل جائے. محبت انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ محبت، یہ مودت، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ حشر میں بھی رہے گی، یہ قبر میں بھی رہے گی. سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں ہے؟ تو رحمت للعالمین سارا کچھ رسول اللہ نہیں کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہی رہیں گے. معراج جو ہے وہ آسن تکویم پہ اگر انسان کو بنایا ہے تو آسن تکویم کا کو ترجمہ ہم نے بھی تو کو کرنا ہے نا. ہم نے بھی تو کچھ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا. اللہ اکبر. سر مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس گھر سے محبت، اس جو ہے وہ کنبے سے محبت، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ہوا ہم فاطمہ ہوا، اس کا جو لفظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں. اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، اہل بیت نبوت، مادن رسالت، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ اکبر. یہ حدیث قصا کے لفظ ہیں، مستند ترین حدیث کے لفظ. تو ہم اگر ان کو جو ہے وہ نہیں مان سکتے تو پھر ہم مانتے کیا ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے سر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہت زبردست. اور آخر میں ویوز میں صرف یہی انہی کی بات جو ہے وہ ریپیٹ کر دوں گا جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ جو ہے وہ محمد و آل محمد سے گزرے گا، ادروائز اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگلے پروگرام تک لے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.